کیسر احمد راجہ بھائی کی جو ایک ڈبیٹ ہوئی تھی حارث سلطان کے ساتھ، تو اس کے اندر اس نے حارث بھائی نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ سنن ابن ماجہ کی ایک 1986 نمبر حدیث ہے جس کا کچھ مفہوم اس طرح ہے کہ جو حدیث کے راوی ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مطلب رہنے کے لیے آئے تھے، تو جب رات کا وقت تھا تو انہوں نے یہ چیز سنی کہ حضرت عمر کی طرف سے کافی شور کی آواز آ رہی تھی، تو انہوں نے جب چیک کیا تو وہ یہ تھا کہ حضرت عمر اپنی بیوی کو مطلب مار رہے ہیں. تو انہوں نے جب بیچ بچاؤ کرایا اور جب معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو حضرت عمر نے ان کو بتایا کہ اگر شوہر اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو مطلب کوئی دوسرا اس سے اس بات کا سوال نہیں کر سکتا. تو یہ چیز میرے ذہن میں ذرا کلک ہوئی تھی. میں نے اس کی ذرا خود سے بھی تحقیق کرنے کی کوشش کی تھی، تو اسلام 360 پہ میں نے یہ حدیث دیکھی تھی، تو اسلام 360 کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور پلیٹ فارم ہے مقبت الشاملہ، اس کے مطابق یہ حدیث ضعیف ہے. تو میرا علی بھائی سے سوال یہ تھا کہ اگر تو پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور اگر تو یہ حدیث صحیح ہے تو پھر مطلب اس مسئلے سے ریلیٹڈ اسلام کا ایک بریف پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ 24 نمبر کوسچن ہے الہان بھائی کا لاہور سے، سنن ابن ماجہ 1986 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے جو اپنی وائف کو مار رہے تھے وہ اسلام 360 پر صحیح ہے اور مکتوب الشاملہ میں ضعیف آ رہی ہے، تو کیا یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے تحت کیا شوہر اپنی بیوی کو مار سکتا ہے؟ حدیث صحیح ہے، باقی وہ جو اس سے آپ فارم نکال رہے ہیں نا وہ اس طرح نہیں ہے کہ وحشیوں کی طرح مارے گا. وہ تو قرآن میں بھی ہے کہ اگر بیوی بے حیائی پہ اتر آئے تو اسے مار سکتے ہیں. مارنا وحشیوں کی طرح نہیں ہے، جیسے ایک چھوٹے معصوم بچے کو مارا جاتا ہے ویسا ترغیب کے لیے. اور اس میں کوئی آپ نے کوئی ہاتھ پاؤں نہیں توڑ دینے، کسی کو اس طریقے سے اذیت نہیں دینی ہے، تو اس وحشیوں کی طرح مارنا نہیں ہے. رہا جو مسئلہ تو یہ جو آپ حدیث بتا رہے ہیں اس سے اوپر ایک اور حدیث پڑھ لیں جس میں عورتوں نے آگے پھر حضور اسلام کو شکایت کی کہ آپ نے جو ان کو تھوڑا بہت مارنے کی اجازت دی ہے ہماری غلطیوں کے اوپر تو یہ بڑی سختی سے یعنی یہ کر رہے ہیں. تو نبی اسلام نے پھر ان مردوں کو کہا کہ تم یہ والی حرکت نہ کرو. نبی اسلام نے تو کبھی اپنی بیویوں کو نہیں مارا، یہ معاملہ ہی بالکل الگ تھا. تو وہ جو بتا رہے تھے نا کہ حضرت عمر نے کہا کہ اس سے پوچھا نہیں جائے گا جو بیوی کو مارتا ہے، تو یعنی وہ اگر جتنی اجازت ہے اتنا مارنے کے بارے میں ہے، نہ کہ یہ کہ وہ وحشیوں کی طرح مارتا ہے تو اس کی کوئی پرسش نہیں ہوگی. وہ تو میری آپ دیکھیں کہ یہ ویڈیوز میں نبی اسلام نے اس حوالے سے کتنی سختی فرمائی ہوئی ہے. جو فجر کی نماز ہوتی ہے تو اس میں مان لیجیے سورج طلوع ہونے والا ہے اور بہت ہی کم وقت باقی ہے، تو اس میں جو سنت ادا کرتے ہیں ہم فجر کے پہلے اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے جلدی سے ختم کر سکتے ہیں؟ ایسی کوئی سنت ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سنتیں ادا کی ہیں؟ اگلا سوال 25 نمبر ہے دانش بھائی کا ہریانہ انڈیا سے، پوچھ رہے ہیں فجر کی نماز کا اگر ٹائم کم ہو تو جو فجر کی 2 سنتے ہیں اس میں سے کیا سورۃ فاتحہ جلدی سے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر سورج نکل آئے تو کیا فرض نماز پڑھیں یا سنت بھی پہلے ادا کریں؟ سورج بلند ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے سنت بھی ادا کریں، بہتر ہے. اگر نہیں کرنا چاہتے صرف فرض پڑھنے کافی ہے. باقی بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے طلوع فجر سے پہلے ایک رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی. تو ایک رکعت بھی اگر آپ نے سورج طلوع ہونے سے پہلے پا لی ہے تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی، بھلے دوسری رکعت وہ سورج نکلتے ہوئے ادا کر رہے ہو. مگر سورت نہیں آپ نے چھوڑنی ہے، ظاہر ہے سورت تو پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ بھی سورت بھی. تو ایک رکعت بھی اگر آپ کی اس کے اندر ہوگی تو آپ کی نماز درست ہے. نیکسٹ. کیونکہ میرا نا یہاں پہ نا جاب ہے، میری کمپنی جو ہے نا سیکیورٹی کی ہے، اور انہوں نے مجھے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کسی بینک میں. تو وہ تو مجھے پتہ ہے، علی بھائی نے بولا تھا کہ بینک کی جو ڈیوٹی ہے نا وہ لیگل ہے، حرام نہیں ہے. لیکن اب بینک والے مجھے دیتے ہیں ٹپ، اور اس ٹپ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو لون میں انوالو ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو لون دینے میں انوالو نہیں ہیں. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ اب ٹپ مجھے جو ملتی ہے وہ میرے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی، حلال ہوگی؟ کوسچن نمبر 26 ارسلان بھائی کا یو اے ای سے، وہ کہہ رہے ہیں میں ایک سیکورٹی کمپنی میں کام کرتا ہوں تو مجھے وہاں جو ہے وہ بینک کے جو سٹاف ہے وہ مجھے ٹپ دیتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ سود پہ کام کرتے ہیں اور کچھ سود کے بغیر والے، تو کیا وہ ٹپ لینا مجھ پہ جائز ہوگی؟ اور اگر ٹپ لے سکتے ہیں آپ، کیوں نہیں لے سکتے؟ وہ گفٹ ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں. باقی اگر کسی کی کمائی حرام کی ہے اس کا وبال اس کے اوپر ہے، آپ کے اوپر نہیں ہے. نیکسٹ. وہ جو دیوبندی لوگ اذان کے دوران حیا علیہ السلام میں جیسے ایسے منڈی کو تھوڑا گھماتا ہے نا، اور اسی دوران کا جو دیوبندی لوگ اذان کے دوران حیا علیہ السلام پہ سر کو تھوڑا گھماتے ہیں، علی بھائی نے بولا تھا یہ ثابت ہے، ایک ترمذی کا حوالہ دیا تھا لیکن انٹرنیشنل نمبر نہیں بتایا تھا. جی نیکسٹ کوسچن نمبر 28 ہے اجفر البائی کا ویسٹ بنگال سے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اذان میں حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح پر جو دائیں اور بائیں جانب سر گھما کر بولا جاتا ہے، کیا وہ سنت ہے؟ اگر سنت ہے تو اس کا ریفرنس دے دیں. اس کو اذان والا چیپٹر جو ہے نا وہ جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں وہ آپ دیکھ لیں.
اور مسئلہ نمبر میرا 50 ہے، وہ آپ دیکھ لیں اذان سے متعلق، اس میں میں نے ساری باریکیاں بتائی ہوئی ہیں، کانوں میں ہاتھ ڈالنا اور یہ باقی چیزیں. باقی دائیں اور بائیں کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ آج کل آپ نے جو اذان دینی ہے وہ اس وقت دائیں اور بائیں کا مقصد جو ہے آواز پہنچانا تھا نا، تو اب اسپیکر سامنے ہوتا ہے، تو اگر سامنے دیکھ کے بھی اگر کوئی کر لیتا ہے اور مقصد آواز پہنچانا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. باقی آپ وہ دیکھ لیں تفصیل کے لیے. نیکسٹ. تو ہندی کے اندر بخاری شریف اور صحیح مسلم، صحیح بخاری ہندی میں نہیں ہے کیا؟ 27 نمبر کوشچن ہے بلال بھائی کا، مدھیہ پردیش انڈیا سے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کیا ہندی میں بھی اویلیبل ہیں؟ یہ تو ہمیں آپ سے پوچھنا چاہیے، آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ ہمیں تو اردو کا پتہ ہے، جائیں آپ بازار میں جائیں اور پوچھ لیں. ہمارے علم میں تو نہیں ہے کہ مکمل کتب بخاری مسلم تو ہندی میں آئی ہوئی ہے، لیکن باقی کتب ستہ مکمل نہیں ہوئی ہے. بخاری مسلم ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، تو آپ مارکیٹ میں جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. گوگل میں جا کے لکھیں، اگر PDF ہوا تو مل جائے گا.